نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس عظیم الشان محفل میلاد کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میلاد النبی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ خطیب اعظم آپ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ ابھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میرا دل اپنا چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا اور بڑی لمبی نشست آپ کی خدمت میں یاد کرتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک اور جلسے میں بھی جانا پڑا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد اور آپ کا ماحول اور آپ کا ادارہ دیکھ کر یہ بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو، اس ادارے کو دن دگنی رات کی ترقی عطا فرمائے، اس کو نمازیوں اور طلباء کی برکت سے آباد فرمائے، پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ علوم کاملہ اعمال نافعہ سے سرفراز فرمائے۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ میلاد النبی کے متعلق میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اجسام میں تشریف فرما ہونے سے پہلے عدم سے وجود میں لاتے وقت انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس عالم میں ہم رہتے ہیں، جس جہان میں، اس کو عالم اجسام کہا جاتا ہے۔ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کی روح سے عالم اجسام میں آنے سے بھی پہلے، جس کو وجود کا عالم کہا جا سکتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میں جلوہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ کس بات کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں نبوت سے مالا مال کروں، جب میں تمہیں رسالت عطا کروں، جب میں تمہیں دانائی سے مالا مال کروں، کائنات میں تمہارے نام کا ڈنکا بجنے لگ جائے، چار دانگ عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے، ہر کسی کی جبین نیاز تمہارے سامنے جھکنے لگ جائے، ہر کوئی تمہارے نام کے ترانے گا رہا ہو، ہر کوئی تمہیں ملجا و ماوا سمجھ رہا ہو۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب چار دانگ عالم میں تمہارا شہرہ ہو جائے، ہر کسی کی جبین نیاز تمہارے سامنے جھکے، ایسی حالت میں کیا ہو، تمہارے پاس تشریف لائے وہ عظمتوں والا رسول جس کا منصب یہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کو سچا بتائے، تمہاری نبوتوں پر تصدیق کی مہر لگائے، تمہاری رسالت پر تصدیق کی مہر لگائے، تمہارے ضابطۂ حیات کو سچا قرار دے، تمہارے نظریات کو سچا بتائے، تمہارے دین کو سچا بتائے، تمہارے اوامر و نواہی پر صداقت کی مہر لگائے۔ جب وہ نبی جلوگر ہو اس کا منصب یہ ہے، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھتا ہو، جب وہ نبی آ جائے تم اپنا کلمہ چھوڑ کر آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا۔ اور یہ عہد و پیمان اللہ نے کتنے بندوں سے لیا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے۔ کتاب کا نام ہے مواہب اللدنیہ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 11، کلام کس کا؟ امام تقی الدین سبکی کا۔ کہتے فَتَكُونُ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زمانہ یہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں، کسی ایک قوم تک محدود نہیں، کسی ایک علاقے تک اس کا تعلق نہیں، بلکہ آدم کے زمانے سے لے کر قیام قیامت تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری آمنہ کے لال کی نبوت میں شامل ہے۔ فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، زمانہ سن لے کہ سارے نبی سرکار کے امتی ہیں، سرکار سارے رسول سرکار کے امتی ہیں، اور کائنات کی ساری امت محمد عربی کی امتیں بنائی۔ سبحان اللہ۔ اسی پر کلام کیا ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اس کی دوم صفحہ نمبر 15 پر، کہتے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گردد ایمانہ یوم آخرت کے جمیع انبیاء تحت لوائے بے باشد و ہمچنی در شب اسرا امامت ایشان قدرہ۔ اس آیت کریمہ نے ثابت کیا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور اس معنی کا اظہار اس دنیا میں ہو نہ ہو قیامت کے دن ضرور ہوگا کہ سرکار کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پناہ لینے پر مجبور کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں رب نے آپ کو جو نبی دیا ہے اس کے مرتبے کا حال کیا ہے۔ اسی پر ایک چھوٹا سا جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام جو ہے وہ کتاب الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 36، فرمان کس کا؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج،
تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم. بڑی زیادتی اور بڑی ناانصافی ہوگی اگر توجہ نہ کیا. میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، وقت آپ کا میں ضائع کرنا نہیں چاہتا. ابھی 2 حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس کی تفسیر میں، اور بندہ جتنی دیر آپ کے سامنے رہے گا حوالوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، اور جتنی دیر گفتگو کرے گا یا آمنہ کے لال کے فرمان سے کرے گا یا صحابہ کے فرمان سے کرے گا. عزیزان گرامی قدر، کتاب کا نام کتاب الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 36. لکھنے والا کشتہ عشق مصطفیٰ قاضی ایاد مالکی، آج سے تقریباً 850 برس پہلے گزرنے والا سیرت نگار، اور ایسا سیرت نگار جس کو سارے زمانے کے سیرت لکھنے والوں نے اپنا امام تسلیم کیا. اس نے فرمان نقل کیا اس عہد کے تحت، کس کا؟ مولا کائنات حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، امراض مصطفیٰ، تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وہو حی لیؤمنن بہ ولینصرن ویاخذن العہد فی قومہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، رب ذوالجلال نے آج تک ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، رب نے ان کو بھیجنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا. کس بات کا؟ کہ اگر تمہاری زندگی میں آمنہ کے لال کی جلوہ گئی ہو جائے، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھے، تم اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. اور یہ عہد و پیمان اپنی قوم سے بھی لینا. حضرات توجہ طلب بات ہے، رب ذوالجلال نے سارے نبیوں سے عہد لیا. ابھی آمنہ کا لال آیا نہیں، آنے سے پہلے اس کی عظمت کا ڈنکا کیسے بجایا جا رہا ہے؟ رب سارے نبیوں سے کہتا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ، ضرور اس پر ایمان لانا. اور آگے ہمارے ترجمہ نگار مانا کرتے ہیں کہ ضرور اس کے مددگار بن جانا. میں کہتا ہوں مدد کرنے کا لفظ ہمیشہ ہمارے عرف میں وہاں استعمال ہوتا ہے. کوئی بڑا چھوٹے کے کام کرے اس کو کہتے ہیں فلاں نے مدد کی. اگر چھوٹا بندہ بڑے کی خدمت کرے اس کو مدد نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں رب کہتا ہے اس نبی پر ایمان لانا، سارے نبی اس کے خدمت گزار بن جانا. اب ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ارشاد فرماتا ہے، فرماتا قال اقررتم. اچھا بار بار اگر میں کہوں کہ بھئی توجہ کر لو تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی نگاہیں آگے پیچھے، یہ باتیں میں دیواروں کو سنانا نہیں چاہتا، ہنسنے والی لطیفے والی بات ہے نہیں. وقت بہت ہوتا میں 2 گھنٹے بھی تقریر جاری رکھتا اور آپ کو سیدھا کھا جاتا اللہ کے کرتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ مجھے آپ کی طرف متوجہ نہ ہونا پڑے، جو عرض کرتا ہوں سنتے جاؤ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے سارے نبیوں سے کہا ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی خدمت گزار بن جانا. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ بھی نبی ہے، وہ بھی رسول ہے. آمنہ کے لال کی خوبی کیا ہے؟ رب کہتا سارے نبی اپنا کلمہ چھوڑنا، مصطفیٰ کا پڑھنا، پھر اس کی خدمت کرنا. پھر آگے کیا فرمایا؟ قال اقررتم، اے نبیوں بتاؤ جو میں نے کہا تم نے مانا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو میں جو بات کہتا ہوں وہ ہے کیا؟ فَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ڈیوٹی، تمہاری زندگی کی سب سے بھاری ذمہ داری، تمہارا سب سے زندگی کا بڑا فریضہ، سارے اونچے درجے کی سب سے بڑی ڈیوٹی، تمہاری زندگی کی ساری ڈیوٹیاں ایک طرف، شترے بے مہار لوگوں کو رب کے دروازے پہ لانا ایک طرف، نماز کا حکم دینا ایک طرف، زکوٰۃ کا حکم دینا ایک طرف، بھولے بھٹکے بندوں کو رب کے دروازے پہ لانا ایک طرف، ارے بندوں کا ٹوٹا رشتہ رب سے ملانا ایک طرف، سوئے ہوئے مقدر کو جگانا ایک طرف، ساری ڈیوٹیاں ایک طرف.
मुस्तफा की गुलामी का दम भरना सबसे बड़ी। आगे क्या हुआ हजरत तवज्जो करेंगे, कुरान पढ़ता हूं। तमाम नबियों ने कहा खालू अकररना, मौला जो तूने कहा हमने माना। इतने वादे हो गए, इतनी ताकीदें हो गई, इकरार करवाया हो गया। फिर रब कहता फशहदू, ए नबियों अब एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। हमने अर्ज किया मौला हमारे यहाँ गवाह वहां करते हैं जहां पे किसी के फिर जाने का अंदेशा हो। तो ये है नबी, ये है रसूल, ये तेरी बरगुदीदा मखलूक, ये तो ऊंचे दर्जे के इतने हैं, इनको सच्चा मानने वाला भी बात से फिर नहीं सकता, उसकी गर्दन कट सकती है, जुबान नहीं कटाता। फिर नबियों से वादे लेता है, फिर नबियों को एक दूसरे पे गवाह करता है। हालांकि नबियों की शान क्या है, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताए अनिल सगीरते वल कबीरते मैंने कबल नबुव्वते व बाद नबुव्वा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक, छोटे गुनाहों से भी पाक, बड़े गुनाहों से भी पाक, ऐलान नबुव्वत से पहले भी पाक, ऐलान नबुव्वत के बाद भी पाक। जब गुनाहों से हैं पाक फिर क्यों गवाहियां? अब सुनो भाई नबी है क्या? अहले सुन्नत की मशहूर व मारूफ अकायद की किताब है, शायद किसी आलिम दीन ने इसको पढ़ लिया हो, ख्याली उसका हाशिया है। कौन लिखता है? आफताबे पंजाब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर का वो बंदा, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी का हम मकतब, उनका हम सबक आज से 500 बरस पहले गुजरने वाला वो ख्याली के हाशिए में लिखता है, कहते अन नबियो नबियुन फलो कान फी बतन उम्मे ही। अरे नबी के बारे में ये ना सोच कि कब होता है कब नहीं होता, कहते माँ के पेट में हो तब भी नबी, माँ की गोद में हो तब भी नबी, हलीमा की बकरियां चरवाए तब भी नबी, शीमा की हाथों में लोरी ले तब भी नबी, अबू बकर के कंधों पे सवारी करे तब भी नबी, अली की गोद में सर रखे तब भी नबी, मक्का में हो तब भी नबी, मदीना में हो तब भी नबी, बचपन का जमाना हो तब भी नबी, जवानी का जमाना हो तब भी नबी। अज़ीज़ान गिरामी कदर भी 3 हवाले 4 मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। मैं चाहूंगा आपके चेहरे से सलवट उतरे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इसलिए कि मर्ग में बैठे नहीं, आमिना के लाल की खुशी के लिए आए बैठे, चेहरों से भी खुशी का इजहार हो, बातों से भी पता चले भाई रब का कुरान सुनते और हदीस मुस्तफा सुनते। अज़ीज़ान गिरामी कदर मैं जो अर्ज कर रहा था, अब नबियों का शान इतना ऊंचा फेर सकते नहीं, बल्कि नजरिया सुनो अहले सुन्नत का अकीदा ये, जिस बंदे का ये नजरिया हो कि नबी नबुव्वत से गिर सकता है वो बंदा काफिर हो जाता। अब जो बंदा ख्याल करे वो काफिर हो जाए, नबियों का मर्तबा इतना ऊंचा भी फेर सकते नहीं। हमने पूछा मौला तू गवाहियां क्यों लेता है? आदम गवाह हो शीश पर, शीश गवाह हो नूह अलैहिस्सलाम पर, नूह गवाह हो इदरीस पर, इदरीस गवाह हो हूद पर, हूद गवाह हो साले पर, साले गवाह हो इब्राहिम पर, इब्राहिम गवाह हो इस्माइल पर, इस्माइल गवाह हो इसहाक पर, इसहाक गवाह हो याकूब पर, याकूब गवाह हो यूसुफ पर, यूसुफ गवाह हो जकरिया पर, जकरिया गवाह हो यहया पर, कोई गवाह हो सुलेमान पर, कोई गवाह हो दाऊद पर, कोई गवाह हो शुएब पर, कोई गवाह हो मूसा पर, कोई गवाह हो ईसा पर। मौला तू नबियों को गवाह करता है, फिरने वाली है नहीं मखलूक, फिर गवाहियां क्यों लेता है? आगे सुनो रब क्या कहता है। रब फरमाता है तू इनकी गवाहियों पे परेशान हुआ, व आना माकुम, मैं कैसे समझा सकता हूँ अगर गौर ना करो। व आना माकुम मिनश शाहिदीन, रब कहते सिर्फ ये नहीं आज मैं भी गवाहों में शामिल हुआ बैठा हूँ। मैं खुद गवाह हो गया हूं। आगे सुनो जुमला कुरान का, रब का कुरान सुना तो किसी आम किताब की बात नहीं। रब कहता फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जो वादा करके फिर जाए। भाई नबियों से ऐसे कलाम होता है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। रब कहता जो मुस्तफा की गुलामी से फिरा वो बेईमान हो जाएगा। मुझे तुझे कहा जाता बात समझ आ जाती,
یہاں تو رب نبیوں کو کہتا ہے۔ اس پر امام اہل سنت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شم رسالت، الشاہ امام احمد رضا، وہ فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خود سرکار کی زبان سے سنو سرکار کیا کہتے، صحیح حدیث مجمع الزوائد جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 186، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے مرتبے کا حال یہ ہے، فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی جنت حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر حرام رہے گی اس وقت تک جب تک کہ آمنہ کا لال جنت میں داخل نہ ہو۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ساری امتوں پر حرام رہے گی جب تک کہ آمنہ کے لال کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آؤ میں معراج کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کروں۔ کتاب کا نام مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا اسم گرامی حضرت ارباد بن ساریہ، فرمان کس کا؟ آمنہ کے لال کا اپنا۔ یار پہ کھڑی نہیں محمد بخش نہیں کہتے جس کی سیدہ کوئی عاشق ہوئے او سیدھی گل کردہ 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ ہم کسی اور کی زبان سے بات نہیں سناتے، چشمہ تصور میں منظر لاؤ، مسجد نبی کا ماحول، مدینے کا شہر، صحابہ کا جرمٹ، آمنہ کے لال کی جلوہ گری۔ سوچو تو صحیح نظر آنکھ بند کر کے ایک لمحے کے لیے وہ منظر کیسا ہے؟ مسجد نبی ہو، آج مسجد نبی کا پرنوار ماحول بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دل گھائل ہو جاتا ہے۔ جب آمنہ کے لال آپ ہوتے ہوں گے، خود منبر پہ بیٹھتے ہوں گے، دیکھنے والی آنکھ میری تیری نہیں، کوئی ابو بکر صدیق ہوگا، کوئی فاروق اعظم، کوئی عثمان غنی ہوں گے، کوئی حیدر کرار، کہیں بلال حبشی ہوں گے، کہیں سلیمان فارسی ہوں گے۔ اور اسی تصور کو اعلیٰ حضرت بھی سوچتے ہیں کہ کیا کہتے کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے، سبحان اللہ کو نظر بلا، کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دوغن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ اور تصور میں لاؤ پہ سرکار کا چہرہ کیسا ہوگا، کیسے چمکتا ہوگا، سبحان اللہ کون؟ میں نہیں کہتا، کیسے پوچھو جبریل سے، سدرہ کے طائر، محبت اسرار الہیہ، آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کے حافظ، تمام نبیوں کے صحابی، حضرت جبرائیل امین، سارے نوری فرشتوں کے سردار، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم مر رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا میں نے ایک زمانہ دو زمانے نہیں دیکھے، کائنات ساری دیکھ آیا ہوں، سارے نبی دیکھے ہیں، سارے بادشاہ دیکھے ہیں، زمین کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، آقا یوسف کا حسن بھی دیکھا، سلیمان کا دربار بھی دیکھا، داؤد کا چہرہ بھی دیکھا، ہر کسی کو دیکھا، لیکن رب کی قسم تیرے جیسا ایک بھی نہیں۔ اور ایسے موقع پر سرکار کے چہرے کی تصویر وہ جو کہتی ہے نا پیر وارث شاہ نے، ہونٹ سرخ یاقوت یوں لال چمکڑ، کتابی سمجھ دو کوئی نہیں، چہرے پہ مسکرا ہٹائے نا میں سمجھاؤں پھر، کہتے ہونٹ سرخ یاقوت یوں لال چمکڑ، تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں، تے دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، سرخی ہوٹھاں دی لوڑ دندا سڑے دا، کھوجا کھتری قتل بازار وچوں، تے نک الف حسینی دا پپلائے، دلف ناگ خزانے دی بار وچوں، گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں، ہاتھ کولڑے برک چنار وچوں، متے آن لگن جیڑے پاور عاشق نکل جان تلوار دی تار وچوں، تے بادشاہ کے نینا دا دا لگے
بچے کوئی نہ جوئے دی ہار تاجدار گورنا سے پوچھنا جو عام لفظوں میں کہہ گئے اس صورت نو میں جان آکھاں جانا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکوار صدقڑے چاندیاں تے انہاں پردے مفت وکاؤں دیاں تے شاءاللہ وطنی آمن او گڑیاں سبحان اللہ اور آدم چشتی کا کہتا ہے تو میرا محبوب نے نٹھا جن بیک کے چند شرماوے تے دیو جاوے سیر کرن سارا گلشن جھکیا جاوے جو پاوے حد پھلا میں ڈال جاوے کہ بجلی ڈردی چمک نہ مارے جو متھے تیوڑی پاوے جو کھولے والد الفان دے کہ راہی راہ بھول جاوے بیٹا سونا ماہی سن کدھرے نظر نہ آوے بات میں بڑی لمبی کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم لیکن ہے وقت ذرا تھوڑا کم وغیرہ میں تھوڑی باتیں آپ کے دل میں بٹھا جاتا میں حدیث سنانے لگا تھا صحابہ کا جرمٹ آمنہ کے لال کی جلوہ گری مدینے کا شہر مسجد نبوی کا ماحول میلاد محمد انصر قادری نہیں پڑھتا آمنہ کے لال اپنا آپ پڑھنے لگے زمانہ کہتے ہیں سرکار نے میلاد پڑھا ہی نہیں میں نے کہا ایک نہیں 20 حدیثیں پیش کریں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو سرکار نے فرمایا صحابہ کے جرمٹ میں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ سبحان اللہ کہیے آپ نے مجھے مزہ نہیں آیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کیا جملہ بولا گیا لیکن یہ تو سمجھ آتی ہے بھئی ہے کس کا رات کو میں لندن میں تھا وہاں پہ میں نے ایک بات سنائی 2-4 حدیثیں میں نے پڑھی نا تو بندے ویسے ہی بیٹھے کے بیٹھے رہے میں نے کہا بھی سمجھ نہ بھی آئے یہ تو ہے نا سرکار کا فرمان ہے تو ایک جملہ مجھے یاد آ گیا جو میں پڑھتا تھا اس وقت کی بات تو دوران طالب علمی کو 7-8 سال میں پڑھتا رہا تو پھر میں آیا گھر میں میرے والد صاحب بڑے درویش سے آدمی تھے فقیر سے انہوں نے مجھے بلا لیا بلا کے فرماتے تو پڑھتا ہے مولوی پڑھ رہا ہے ایک جملے کا مطلب سمجھا میں نے کہا مجھے فقیر کو کہاں آ سکتا خالی دامن بندہ ہوں تہی دست ہوں آپ کی توجہ ہو تو کوئی ہو سکتا ہے جملہ کیا بولا ان کہتے بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے آپ بھی سنیں گے بلے شاہ قصور والے وہ جملہ کہتے کیا کہتے کار حرام کار چوری سیدھا بچتے جا بھائی سمجھتے ہو جنت میں جا کہتے کھا حرام کار چوری سیدھا بچتے جا میں تو کام کیا ایک مرتبہ ساتھ لے کر موسم بھئی کیا مطلب ہے یہ میں نے کہا یہ حضور یہ فرمائے بھئی ہے بابا بلے شاہ کہی کہتے بالکل انہوں نے کہا یہ نہ گھبرا مطلب سمجھا اس کا کیا میں نے کہا پھر توجہ کرو بھائی مجھ پہ کوئی مہربانی کرو دعا کرو میں عرض کروں کہتے بتا نا پھر میں نے عرض کیا میرے عقل نے کام کر دیا ان کی مہربانی سے میں نے کہا یہ حرام کی جو بات کی نا کھا حرام اس کا مطلب ہے غصہ حرام ہے کھانا چاہیے خوش ہو گئے کہ جب یہ جو چوری کا مسئلہ ہے کار چوری میں نے کہا سرکار کا اپنا فرمان ہے فَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ زمانہ سو جائے تو چوری چوری اٹھ کے رب کی عبادت کر وہ حرام کھائے غصہ ہے چوری کرے عبادت